ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہوئی ہے. کیا ہو گیا؟ اللہ خیر کرے. بالکل, ٹرمپ نے چین کے صدر کو مدعو کر لیا ہے, لیکن جو موسٹ ایکسپیکٹڈ تھے مسٹر مودی ان کو نظر انداز کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں, اور اس کو ہم جو گلوبل افیئرز ابھی چل رہے ہیں اور اسپیشلی جو ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں کہ ڈائنامکس بہت زیادہ چینج ہونے والے ہیں, تو ان ڈائنامکس کی مد میں ہم یہ جو پورا فینومینا ہے یہ مدعو کرنے والا ہے, اس کو کس طرح سے ایکسپلین کر پائیں گے؟ دیکھیے بڑا ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں, بلکہ ڈسکس ہم نے کیا ہے کہ جی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو تو مدعو کر دیا اور کافی عرصہ پہلے کیا, 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں اس چیز کو, لیکن وزیر اعظم مودی کو دعوت نامہ نہیں ملا. 11th آور پہ شاید مل جائے اور وہ پہنچ بھی جائیں. کون 11th آور پہ؟ کچھ نہیں, 11th آور پہ نہیں ملنے والا, بات ختم ہو گئی ہے اب تو کلیئر ہو گیا. اب تو مودی صاحب جو ہیں, چونکہ وہ 26 جنوری بھی آ رہا ہے نا, ریپبلک ڈے پریڈ ہے, انڈونیشین پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں بھارت ایز چیف گیسٹ, تو وہ اس کی تیاری میں مصروف ہیں, اس لیے کوئی زیادہ مس نہیں کریں گے وہ. اور پھر ایسے کراؤڈ میں جانا کوئی ٹھیک ہے, اس کی ایک سمبولک ویلیو تو ہوتی ہے. یہ جو آپ نے ورڈ بولا کہ مطلب ایک مجمع ہے نا, بہت سے لوگ, بہت سے وہاں پہ سربراہان حکومت ہوں گے, سربراہان ریاست ہوں گے, تو اس میں وہ بھی نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ٹھیک ہے ایک بائی لیٹرل تو ہو جائے گی, لیکن اس کا موقع مودی صاحب کو مل جائے گا. کوارڈ کی سمٹ بھارت میں ہی ہونی ہے, تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اچھا مودی صاحب کو کیوں نہیں بلایا؟ پہلے یہ بتا دیں کہ پہلے اور باتیں کر لیں. اچھا نہیں, اچھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ اتنی بڑی پہیلی نہیں ہے, عام سی بات ہے کیوں نہیں بلایا, اور شاید بہت سے لوگ یہ جانتے بھی ہوں. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کن لوگوں کو بلایا, پہلے تو یہ دیکھیے نا آپ کہ کیا ان کا ذہن کس طرح چلتا ہے. ایک تو دیکھیے اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی. And she was obvious. She was obvious because وہ فار رائٹ کی پاپولسٹ لیڈر ہیں, اور وہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد ان سے ملاقات بھی کرائی ہیں امریکہ میں, اور ٹرمپ نے کہا کہ شی از اے فیسینیٹنگ وومن, اور بڑی تعریف کی ان کو, بڑی کھل کے تعریف کی. تو ایک تو وہ ہیں. اب یورپ میں دیکھیں نا کس کو بلایا, ایک تو اٹالین پرائم منسٹر کو بلا لیا. اس کے بعد جو نمبر 2 ہیں جن سے بڑے انسپائر ہیں ٹرمپ صاحب, وہ ہیں ہنگری کے پرائم منسٹر وکٹر اوربن. ان کے بڑے مداح ہیں ٹرمپ صاحب, اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا انسان تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو یہ جو ہے ان کو ہی بلا لیا. اس کے بعد آپ دیکھیے تو یورپ میں انٹرسٹنگلی برطانیہ جو یہ کلیم کرتا ہے, برطانیہ اور امریکہ ہمیشہ سے کہ ہم تو ایسے ہیں, بالکل ان کے پرائم منسٹر کو نہیں بلایا, کیئر اسٹارمر صاحب کو. وہ اس لیے نہیں بلایا کہ وہ لیبر پارٹی سے ہیں, لیفٹ آف دا سینٹر ہیں. تو اور وہ ایک الزام یہ بھی لگا کیمپین کے جب الیکشن ہو رہے تھے کہ جی لیبر پارٹی نے مداخلت کی ہے, کچھ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ بائیڈن کو جتایا جا سکے الیکشنز میں. کیونکہ لیبر کا اور ڈیموکریٹس کا ہمیشہ سے انڈرسٹینڈنگ اچھی رہی ہے جب یہ دونوں پارٹیز پاور میں ہوتی ہیں. تو ان کو نہیں نظر انداز کر دیا, نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ نائجل فراج جو کہ رائٹسٹ فار رائٹ کے آدمی ہیں, اینٹی امیگریشن اور بالکل ٹرمپ والی فلاسفی ہے ان کی, ان کو بلا لیا. یہ ریفارم پارٹی ہے میرے خیال میں یو کے کی, انہوں نے بھی الیکشن بھی لڑا تھا, اور یہ نائجل فراج اپنی سیٹ شاید جیت گئے تھے. ان کو نہیں بلایا, ان کو بلا لیا, اور وہ شاید ان کی تقریب میں شرکت بھی کریں. اسی طرح فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون کو نہیں بلایا, حالانکہ ابھی پچھلے دنوں یہ خود گئے ہوئے تھے فرانس بھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ, کچھ وہاں پہ میوزیم جو جل گیا تھا اس کو ریسٹور کرنے کی اناگوریشن کی تقریب ہوئی تھی وہاں, تو وہاں پہ ان سے ملاقات بھی ہوئی, لیکن ان کو نہیں بلایا. تو یورپ میں تو بالکل بڑا کلیئر ہے کہ جو فار رائٹ کے لوگ ہیں, پاپولسٹ لیڈرشپ ہے, ان کو دعوت دی ہے, اور یہ لوگ سارے آ بھی جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے تو ساؤتھ امریکہ میں جو صرف ایک 2 انویٹیشنز دی ہیں, ایک ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ کو, نایب بکلے میرا خیال میں نام ہے ان کا, اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں, اور دوسرے صاحب ہیں بولسونارو جو کہ پریزیڈنٹ تھے برازیل کے, اب نہیں ہیں, اب تو وہ دوسرے صاحب ہیں نا, ڈی سلوا ڈی لولا, وہ ہیں. ان کو نہیں بلایا کیونکہ وہ لیفٹ کے آدمی ہیں, تو ادھر بھی انہوں نے تفریق بڑی زبردست رکھی.
اور اپنے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, جو اس وقت لیڈرز ہیں یا جو پرائم منسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں لائک مائنڈ, ان کو دعوت دی ہے. اور جو ہے وہ میں نے کہا نا میکرون کو نہیں بلایا, تو ان کی جگہ ایک اور صاحب ہیں ایرک زیموگ, وہ بھی پاپولسٹ فار رائٹ کے آدمی ہیں, ان کو بلا لیا فرانس سے. تو بڑی ڈسٹنکشن انہوں نے بڑی اپنی صحیح رکھی ہوئی ہے, مطلب وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے ٹرمپ صاحب. پاکستان سے بھی کسی کو بلایا؟ پاکستان سے پہلے وہ جو آپ نے سوال کیا تھا مودی کو کیوں نہیں بلایا, اس کا جواب دے دوں. کیونکہ لوگ کہتے ہوں گے کہ اصل بات پہ آ نہیں رہا, ویسے ہمیں الجھایا ہوا ہے. اچھا, وہ اس میں کوئی سائنس نہیں ہے یا کوئی بہت ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے مودی صاحب کے لیے, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے ایک مختلف کرائیٹیریا ہوتا ہے نا چیزوں کو دیکھنے کا, تو انہوں نے ایک کرائیٹیریا اپنی دعوت نامے بھی دینے کا بنایا ہوگا کہ میں یورپ میں پاپولسٹ لیڈرز کو بلاؤں گا, ساؤتھ امریکہ سے بھی جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ان کو بلاؤں گا, افریقہ سے میں نے کسی کو نہیں بلانا, چاہے جو بھی ہو جائے, تو کسی کو نہیں بلایا, اور ایشیا سے میں صرف ان ممالک کو بلاؤں گا جو کوارڈ کے ممبر ہیں. اب کوارڈ کے امریکہ کے علاوہ 3 ہے نا, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے اور بھارت ہے. جی. اب کوارڈ کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں, اور چونکہ کوارڈ کی میٹنگ سمٹ بھی ہونی ہے بھارت میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کوارڈ کے جو ہیڈز آف گورنمنٹ کو بلاؤں یا ہیڈز آف اسٹیٹ کو بلاؤں, تو بہتر ہے کہ میں ان کے فارن منسٹرز کو بلا لوں. تو کہانی بس اتنی ہے, اسی لیے جے شنکر جائیں گے, جاپان کے فارن منسٹر بھی ہوں گے, آسٹریلیا کے فارن منسٹر بھی ہوں گے. تو یہ مودی کو کوئی انہوں نے اسنب نہیں کیا. مودی صاحب کو اسنب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان تینوں جو کوارڈ کے ان کے فارن منسٹرز ہیں ان کو مدعو کر دیا. تو اس لیے اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے. تو یہ اب تقریب ہوگی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بھارت کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلایا گیا آفیشلی اسپیکنگ. باقی اور بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, وہاں ڈائسپورا ہے, ٹیم کے اندر لوگ ہیں, کیونکہ یہ جو تقریب ہوگی اب یہ آؤٹ ڈور بھی نہیں ہو رہی, ویدر کنڈیشنز کوئی ایسی ہیں کہ اب ان ڈور ہوگی. آؤٹ ڈور میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اب ان ڈور ہوگی تو وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی شمولیت کی, لیکن موسم بہت سرد ہوگا, شاید بارش کا بھی امکان ہے, تو اس وجہ سے اس تقریب کو اب لمٹ کر دیا گیا ہے, لمیٹڈ ہوگی. اب ہمارے ہاں تو ایک پچھلے 4-5 دنوں سے خبر گردش کر رہی ہے کہ یہ بلاول زرداری, بھٹو زرداری صاحب کو انویٹیشن آئی ہے. پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ اس دعوت نامے کو آپ منظر عام پہ لے آئیے, تو ذرا ہمیں پتہ چلے گا نا کہ دعوت نامہ ہے کیا, کس کی جانب سے ہے, پھر ہی کوئی بات کر سکتا ہے نا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس کی جانب سے ہے. ٹرمپ نے تو, اب میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ نے دستخط کیے ہوں گے. ٹرمپ نے صرف دستخط شاید کیے ہیں تو وہ اس کے لیے کیے ہیں, شی جن پنگ کے لیے, کیونکہ وہ ایک بڑا پرسنل انویٹیشن تھا, اور شی جن پنگ نہیں جا رہے. یہ بھی بات بتا دوں ناظرین کو, ابھی تک یہی ہے کہ ہی ووڈ ایدر سینڈ ہز وائس پریزیڈنٹ یا پھر جو ہیں فارن منسٹر ان کو بھجوائیں گے, اور لگتا یہی ہے کہ شاید وہی فارن منسٹر ہی چین کے جائیں. اس کے علاوہ جو بولسونارو ہیں وہ بھی نہیں جا رہے, کیونکہ ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں اور بہت, تو اس وقت وہ بھی زیر اعتاب ہیں, تو وہ بھی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے. باقی ہمارے ہاں زرداری بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جائیں نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سچی بات تو یہ ہے, کیونکہ حکومت کو البتہ ہماری کوئی انویٹیشن نہیں ہے, اور اس کی بہت سے ممالک کو نہیں ہے. جیسا میں نے کہا افریقہ میں کسی ملک کو بھی نہیں ہے, ساؤتھ ایشیا میں کسی ملک کو بھی, بھارت کے علاوہ کسی ملک بھی نہیں ہے. تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ہر ملک تو وہاں پہ انوائٹ نہیں ہو سکتا نا, وہاں پہ لاجسٹکس بھی, وہ کنسٹرینٹس بھی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے اس بات کے نشان. دیکھیے نا, چائنا اور امریکہ دوست تو نہیں ہے نا, لیکن چین کے پریزیڈنٹ کو بلایا, اس کی ریزننگ کچھ اور ہو سکتی ہے. روس پوٹن کو نہیں بلایا, لیکن زیلنسکی کو بلا لیا, زیلنسکی کو بھی بلا لیا اور نتنیاہو کو ہی بلایا. بالکل. لیکن زیلنسکی کو اب بلایا لیکن وہ بھی نہیں آ رہے, نتنیاہو کو بلایا وہ بھی نہیں جا رہے. تو کویسچن یہ ہے کہ کیونکہ ان کی وار ہے, وہ وار مسائل میں اب سیز فائر ہو گئی ہے, دیکھتے ہیں کل سے کیا حالات چلتے ہیں.
لیکن وہ اپنی ان کے مسائل ہیں اس لیے وہ اسرائیل سے نہیں نکل سکتے اس وقت. زیلنسکی بھی اپنی چونکہ وار ہے اس وقت چل رہی ہے اور کافی شدت اس میں آئی ہے, وہ بھی اس وقت یوکرین نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ بس جی یہاں پہ اب ڈپلومیسی ہماری ختم ہو جائے گی. پاکستان اس طرح فکر نہیں کرتا یو ایس کی ڈپلومیسی میں. حقیقت کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہمارے کوئی اتنا ہماری خواہشات نہیں ہونی چاہیے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس لیول پہ لے جانے کی جہاں ہمارے تعلقات چین کے ساتھ ہیں. کیونکہ اس پروسیس میں آپ پھر اپنے آپ کو بھی کنفیوز کرتے ہیں اور جو آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایک ایوالو ہو رہی ہے چین کے ساتھ, اس کو بھی آپ پرابلم میں ڈالتے ہیں. اپنی آپ کلیئرٹی رکھیے. اب بلاول مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کچھ پولیٹیشنز کا یہ رویہ ہے یا لوگ بھی شاید ایک تاثر ہے کہ جب تک امریکہ نہیں چاہتا اس وقت تک کوئی پاکستان میں حکومت نہیں کر سکتا. تو امریکہ کی آشیرواد بہت ضروری ہوتی ہے پاکستان میں حکومت میں آنے کے لیے. اب یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس ذہنیت پر. سچی بات یہ ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ہماری اتنا شعور ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے الیکشنز بھی کنٹروورشل ہو جاتے ہیں, کوئی صحیح بات ہم کرتے ہی نہیں کسی وقت بھی, اسی لیے ملک کو اتنے مسائل کا ہم نے شکار ہے. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے پچھلے اس ماہ میں جو ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں دسمبر میں, اس میں پوری ایکسپورٹس ایک مہینے میں رہی $348 ملین کی رہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹس جو ہیں یہ آگے زیادہ بڑھیں گی اور 4 ارب تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ. سو اس سیگمنٹ کو کلوز کرنے سے پہلے آپ نے بڑی اچھی خبر سنا دی. سو ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.